من الريح المرسلة، تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کھول دیا کرتے تھے، خزانوں کو کھول دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو بھی موجود رہتا وہ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے، دینے کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے تھے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے عمومی طور پر اپنا مال تقرب الی اللہ کی نیت سے، جنت کو پانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے راستے میں، نیکیوں کے راستے میں، خیر کے راستے میں اور بھلائی کے راستے میں خرچ کر دینا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر زکوٰۃ کا مال بھی داخل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر عام نفلی صدقات اور خیرات بھی داخل ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں انسانی ضرورتوں کی بنیاد پر ایک مسلمان بھائی کی یا اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور خیر سگالی کرنا بھی داخل ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے راستے میں، نیکیوں کے راستے میں خرچ کرنے میں شمار ہوتے، اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اس کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہا جو لوگ اپنا ایک روپیہ بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ گاڑتا، ایک دانہ ڈالتا ہے پودا اگانے کے لیے، غلہ اگانے کے لیے، اور پھر جب وہ پودا اور غلہ اگتا ہے تو اس میں 7 بالیاں لگتی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس میں 7 بالیاں لگتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ رب العالمین لگاتا۔ آپ سوچئے ایک درخت سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور 7 بالیوں میں 100 دانے اگتے ہیں، گویا کہ ایک بیج سے، ایک معمولی غلے سے اللہ رب العالمین 700 دانے ہمیں اور آپ کو عطا کرتا۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے آگے بھی اور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے عطا میں اور اللہ کے دینے میں اس دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کیسے دیتا، اللہ کیسے دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ وہ خزانوں سے بھرا ہوا، اللہ کا ہاتھ روزیوں سے بھرا ہوا ہے، لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، رات اور دن اللہ اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اس دنیا میں اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے، لیکن اس خرچ کے ذریعے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ دیکھیے یہ کروڑوں کی آبادیاں، یہ کروڑوں کے جانور، جن و انس کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے سمندر، ہماری اور آپ کی ضرورتیں، ہماری اور آپ کی حاجتیں، دنیا کے تمام انسانوں کی چرند اور پرند کی حاجتیں کیسے پوری ہو رہی، کیسے پوری ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے، جو ناشکری پر آمادہ ہے، جو کفر پر آمادہ ہے، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے، انہیں بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا عطا اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت بہت عام، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس احسان کے بدلے میں خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا، اپنے راستے میں لگانے کا حکم عطا فرمایا۔
آپ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی سیرت کا اور ان کی سوانح کا مطالعہ کیجئے، تو ہمیں اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طرح سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور محتاجگی کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے تھے اور اللہ کے راستے میں لگانے والے تھے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی آتے دیہات سے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 100 بکریاں 100 اونٹ عطا کرتے، اپنے وطن واپس جاتے دیہات میں تو اپنے گاؤں کے، اپنے قریہ اور بستی کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور بیان کرتے، کہا اللہ کی قسم مکہ کی سرزمین پر ہم نے جس نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے وہ فقر اور محتاجگی کا کبھی خوف نہیں محسوس کرتا، اتنا دیتا ہے لوگوں کو کہ فقر اور محتاجگی کا خوف نہیں محسوس کرتا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے، مانگنے والے، لینے والے، عرب اور دیہاتی، ایمان لانے والے، اور وہ تمام لوگ جو ضرورت مند ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کچھ ہوتا تو آپ اپنے گھر سے لا کر کے پیش کرتے، اور اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرماتے، کوئی صحابی کھڑے ہوتے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس صحابی کی مدد میں سبقت لے جاتے، آگے بڑھ جاتے۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ حنین سے نکلے راستے میں آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ صفوان ابن امیہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اس سے پہلے اسلام کے اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیا، 100 اونٹ دیا، واپس جانے لگے، پھر بلایا، کہا صفوان اور 100 اونٹ لے لو، واپس جانے لگے 200 اونٹ لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، کہا صفوان 100 اونٹ اور لے لو، 300 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن امیہ کو اسلام لانے کے بعد غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے عطا فرمایا۔ اپنے قبیلے کے سرداروں کے پاس اونٹوں کا یہ جم غفیر ریوڑ لے کر کے گئے تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے اتنا بڑا عطیہ اور اتنا بڑا دل اس کائنات کے اندر صرف ایک نبی کا ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی اتنی فراخ دلی سے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر سکتا۔ دیہاتی آئے، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، بھیڑ لگ گئی، مال غنیمت لینے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا دبایا کہ آپ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، دھکے کی وجہ سے پیچھے گئے۔ پیچھے درخت سے کانٹے دار بیری کے درخت تھے اور نہ جانے کون کون سے درخت تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ان کانٹوں کے اندر اٹک گئی۔ آپ تقسیم کر رہے ہیں، لوگ مال لے کر کے جا رہے ہیں، کوئی بکریاں لے جا رہا ہے، کوئی اونٹ لے کر کے جا رہا ہے، کوئی پیسہ لے کر کے جا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر کے جا رہا ہے، کوئی غلہ لے کر کے جا رہا ہے، سب بانٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، کہا اللہ کی قسم ہے ان درختوں کے اندر جتنے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اگر ان کانٹوں کے برابر بھی اللہ رب العالمین مجھے دولت عطا فرما دے، مال غنیمت میں مال عطا فرما دے تو تمہارے درمیان اس مال کو میں تقسیم کر دوں گا، اور اس مال کو تقسیم کرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم ہے تم مجھے کبھی بخیل نہیں پاؤ گے،
کبھی جھوٹا نہیں پاؤ گے، کبھی بزدل نہیں پاؤ گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کا عالم یہ تھا کہ مدینہ کی ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے ایک چادر بنا کر کے عطیہ کیا۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ کو ہدیہ ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اس چادر مبارک کو اوڑھا، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی کی للچائی ہوئی نگاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر پڑ گئی۔ آگے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ چادر تو بہت عمدہ ہے، بہت اچھی ہے، اس چادر کو آپ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو نکالا اور اس صحابی کو چادر عطا کر دیا۔ صحابہ کرام جو مجلس میں موجود تھے اس صحابی کو گھور کر کے دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہوں سے گھور گھور کر کے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نے اس چادر کو دے دیا اور اس صحابی نے اس چادر کو لے لیا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کی قسم تو نے اچھا نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیے میں ملا تھا، آپ کو ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوڑھے ہوئے تھے اور تم نے مانگ لیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو صحابی نے کہا میرے ساتھیوں میں نے اپنے لیے اوڑھنے کے لیے نہیں مانگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر میں نے اس لیے مانگا ہے کہ دنیا میں جب موت آ جائے گی تو میرے پاس کفن کا انتظام نہیں ہے، یہی میں اپنے لیے کفن کی چادر بنا کر کے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا اتنا عام۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی تاریخ کا، آپ کے ان حسین کرداروں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک بڑی مقدار میں کچا سونا آ گیا، کچا سونا کسی نے لا کر کے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوٹلی گھر میں رکھ دی، رات میں عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اس پوٹلی کو مسجد میں لانا اور اس کو بانٹنا بھول گئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں آئے تب بھی آپ بھول گئے، نماز میں یاد آیا کہ کچے سونے کی پوٹلی بانٹنے کے لیے گھر میں موجود ہے۔ جیسے ہی سلام پھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سلام پھیرنے کے بعد مصلی سے اٹھتے نہیں تھے، وہیں آپ بیٹھتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ آج آپ اتنی تیزی سے کیوں بھاگ گئے ہیں؟ کوئی خطرہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی، انتظار کر رہے ہیں، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ٹک ٹکی بات کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے حجرے مبارک کا دروازہ کھلتا، واپس لوٹتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے، ایک جھولا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے محراب میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھیوں نماز میں یاد آیا کہ یہ سونے کی تھیلی گھر کے اندر باقی رہ گئی تھی، اسے رات میں ہی بانٹنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھول نہ جاؤ، اپنے گھر میں دوڑتا ہوا گیا اور سونے کی اس پوٹلی کو لے کر کے آیا اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے درمیان تقسیم کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان، محتاجوں کے درمیان، ضرورت مندوں کے درمیان سونے کی اس پوٹلی کو، اس کچے سونے کو تقسیم فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم تھا، آپ کی یہ حالت تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان میں یہ حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑھ جاتی، تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاتے۔ مدینہ میں قحط سالی کا وقت آ گیا، غلہ نہیں ہے، راشن نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے بہت ہی مالدار دولت مند آدمی ہے، تاجر آدمی ہے،
خرید لیا۔ دوسرے تاجر پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ غلہ ہمیں دے دو۔ کہا کتنا دو گے؟ کہا ایک کے بدلے میں 2 دوں گا، ڈبل دوں گا۔ کسی نے کہا کہ 3 گنا دوں گا، یہ غلہ ہمیں دے دو تاکہ مارکیٹ میں اچھے نفع پر، اچھے پروفٹ پر بیچا جا سکے۔ کہا میں تو 10 گنا دینے والے آدمی کو دینے کا ارادہ رکھتا۔ تاجروں نے کہا کہ ہم تمام مارکیٹ کے بیوپاری جمع ہیں، کوئی ڈبل دے رہا ہے، کوئی ٹرپل دے رہا ہے، یہ 10 گنا دینے والا حضرت عثمان غنی کو کون ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، تمام تاجر ہم لوگ تو اکٹھا ہے۔ تو کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تو جتنا بھاؤ لگایا ہے ڈبل دینے کا، ٹرپل دینے کا، اتنا ہی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 گنا کوئی دینے والا مل رہا ہے تو آپ سودا کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین 1 روپیہ اللہ کے راستے میں جب کوئی بندہ